جیسا کہ آپ نے شراب کے حکم میں پڑھا کہ وہ گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ حرام قرار پائی، اسی طرح سود بھی آہستہ آہستہ مکمل طور پر حرام قرار پایا۔ یاد رکھیے کہ اسلام میں کوئی ایسا تصور نہیں کہ کسی شخص کو ایک دفعہ ایک بات بتا کر پھر فورس کر کے اس سے منوایا جائے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی جانے والی چیزوں میں سب سے آخری چیز جسے حرام قرار دیا بھی اور اس پر عمل بھی کروایا پوری طرح، وہ سود تھا۔ لیکن آج دیکھنے میں آیا ہے کہ عموماً جب تبلیغ کی جاتی ہے تو اس سے پہلے کہ انسانوں کے ذہن اور دل کو تیار کیا جائے، ایک گراؤنڈ پریپیئر کیا جائے، قبولیت اور جذب کی کیفیت پیدا کی جائے، چھوٹتے ہی ابتدا میں ان چیزوں کی حرمت بار بار دہرائی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں نقصان یہ ہوا ہے بعض اوقات کہ کچھ لوگوں نے اس سے بچنے کے ہیلے تلاش کر لیے، کچھ نے ری ایکشن میں آگ کے مخالفت شروع کر دی، اور دین کی وہ جو ترتیب ہے اور جس طرح اللہ کے ایک حکم کو سن کر اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کی بات ہے وہ پیدا نہ ہو سکی۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو یہ نہ جانتے ہوں کہ سود حرام ہے، لیکن کتنے ہیں جو اس سے واقعی پیچھا چھڑا چکے ہیں یا چھڑانا چاہتے ہیں۔ لہذا باوجود اس کے کہ اس کی انتہائی شدید حرمت ہے، اتنی حرمت جو شاید کسی اور چیز کی نہ بتائی گئی ہو، لیکن اس ساری حرمت کے باوجود بہت صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے اور سنجیدگی کے ساتھ وہ تمام کوششیں بھی ساتھ جاری رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس کے ذریعے ہم آج کے دور میں اس بہت بڑے جہاد میں کامیاب ہو سکیں کہ صرف حرام کو حرام کہنے والے ہی نہ ہوں بلکہ حرام کو حرام کہہ کر اس کے متبادل الٹرنیٹ حلال راستے بھی تلاش کرنے والے ہوں۔ اور یہ کسی ایک گروپ یا ایک شخص یا ایک انسان کے کرنے سے نہیں ہوگا جب تک ہم سب اجتماعی طور پر اپنا اپنا کردار ادا نہ کریں۔ اس کردار کو ادا کرنے کے لیے سب سے بنیادی اور پہلی چیز اویئرنیس ہے، ایک اویئرنیس پیدا کرنے اور حرام کو حرام کہنے اور اس کا احساس دلانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں اس انداز سے نہیں کہ لوگ اسے اپنے خلاف ایک تھریٹ سمجھنے لگے۔ مثال کے طور پر ایک بچے نے اگر اپنے ہاتھ میں چھری پکڑ رکھی ہے، آپ اس سے کیسے لیں گے؟ چھین کر۔ اگر نیچے سے اس کا دستہ کھینچ لیں گے آپ، سب سے آسان طریقہ ہے یہ کھینچنے کا، چھری تو آپ کو مل جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ جو کٹ جائے گا، اس سے اصل مقصد چھری لینے کا حاصل نہ ہوگا، بلکہ جو نقصان چھری پکڑ کے اس نے خود کرنا تھا وہی آپ نے کر دیا۔ ایسی چھری لینے سے آپ کو کچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ تو بالکل اسی طرح سود کو اگر آپ چھری سے تشبیہ دیں، چھری جیسی خطرناک چیز جو انسان کی ہلاکت کا یقینی سبب ہے، کیونکہ اتنے واضح احکام کسی اور چیز کے لیے نہیں آئے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں شراب کے لیے حرام کا لفظ کہاں ہے، تو سود کے لیے تو حرام کا لفظ بھی موجود ہے، اور اصحاب النار کا لفظ موجود ہے، اور ہم فیہا خالدون کا لفظ موجود ہے، یقینی ہلاکت والی چیز۔ لیکن اس کو بھی جب آپ لیں گے، اس حال میں نہیں کہ ایسی چیزیں باقی رہ جائیں کہ لیا اور نہ لیا برابر ہو جائے۔ سود کیوں حرام قرار دیا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اسلام معاشرے کے اندر بھائی چارے کی فضا پیدا کرنا چاہتا ہے، مسلمان کو مسلمان کا خیر خواہ قرار دینا چاہتا ہے، کیونکہ سود سے بدترین اخلاق جیسے خود غرضی، مفاد پرستی، بخل اور سنگ دلی پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے برعکس صدقات کی طرف توجہ دلائی گئی
بلکہ مالی معاملات میں بات کرتے ہوئے پہلے صدقے کے بارے میں خوب خوب شوق دلایا گیا اور اس کا اجر بتایا گیا. اس کے بعد سود کو حرام قرار دیا گیا. پھر اگلے درجے پر قرض کی بات ہوگی، کیونکہ ہمیشہ صدقہ شاید نہ دیا جا سکے تو قرض کے لین دین میں پھر کیا کرنا چاہیے. ابھی جو فرمایا کہ الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں. ربا کا لفظ رے بے واو سے ہے، بڑھنا، اضافہ ہونا، زیادتی اور اضافہ. ربوہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں جو زمین کے اوپر ابھری ہوئی ہو، یعنی ایک میدان میں اٹھی ہوئی چیز، بڑھی ہوئی چیز، یعنی جیسے ٹیلے وغیرہ ہوتے ہیں ایک میدان کے اندر. ٹیلوں سے آپ سمجھیں کہ میدان کیا ہے، اصل مال، اور یہ ٹیلے کیا ہیں، بڑھا ہوا مال جو پیسے سے بڑھا، پیسے نے پیسے کو بڑھا دیا. جیسے زمین کی بڑھی ہوئی چیز کیا ہوتی ہے، اسی زمین کا ایک حصہ ہوتی ہے لیکن اوپر جا چکی ہوتی ہے، مٹیریل ایک ہی ہوتا ہے. اردو میں اسے سود بولا جاتا ہے. سود کیا ہے؟ اضافہ جو کسی واجب الادا رقم پر ادا کیا جائے. ایکسٹرا منی جو کسی واجب الادا، یعنی کسی کو آپ نے کچھ پے کرنا ہے، لوٹانا ہے، دینا ہے، اس پر دیا جائے. یعنی وہ زیادہ روپیہ جو کسی واجب الادا رقم پر اصل رقم کے علاوہ ادا کیا جائے، اور اس اضافے کے مقابلے میں کوئی محنت، مہارت، ساز و سامان یا خطرہ موجود نہ ہو. یعنی کوئی کموڈٹی، لیبر، ایکسپرٹیز، رسک، انٹلیکچوئل ایفرٹ موجود نہ ہو، یعنی اس کا معاوضہ نہ ہو، بس روپے پر روپیہ ہو، مال کے ساتھ مال آ جائے. حضرت علی نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا؟ کل قرض جر نفعا فہو ربا. کل ہر قرض قرضہ، جرہ جو کھینچ لائے، نفعا نفع، فہو ربا تو وہ ربا ہے. ہر دیا ہوا قرض جو ساتھ ایکسٹرا منی لے کر آئے تو وہ ایکسٹرا مال جو ہے وہ کیا ہے؟ ربا ہے. ایک اور چیز، ربا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ربا جو ذاتی ضروریات پر قرض لینے کے ساتھ دیا جاتا ہے. ٹھیک، مثلاً کوئی شخص بیمار ہو گیا، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے، وہ کسی کے پاس گیا کہ آپ مجھے پیسہ دے دیں. وہ کہتا ہے کہ پیسہ تو میں دوں گا، مثلاً 1000 روپیہ دوں گا، لیکن جب تم لوٹاؤ گے مثلاً 6 مہینے کے اندر تو مجھے 1500 دو گے، پھر میں تم کو 1000 دے سکتا ہوں اس وقت، کیونکہ میرا پیسہ تم استعمال کرو گے، لہٰذا تم مجھے 1000 نہیں واپس کرو گے، 1500. مثال کے طور پر کوئی بھی ریٹ ہو سکتا ہے، 1500 ہو سکتا ہے، 1100 ہو سکتا ہے، 1600 ہو سکتا ہے، 2000 ہو سکتا ہے، جو بھی دینے والے اور لینے والے کے درمیان طے ہو. اب دیا تو اس نے 1000، لیکن جو لیا 500 اوپر، یہ 500 اضافہ جو ہے روپے پر، یہ کیا ہے؟ سود ہے. یہ ذاتی ضرورت پر لیے ہوئے قرضے پر ادا کیا گیا. ٹھیک، اس کو مہاجنی سود بھی کہتے ہیں. مہاجن کا لفظ آپ نے سنا ہوگا. پھر اسی طرح ایک اور قرضہ ہوتا ہے جو تجارتی قرضہ ہوتا ہے، اس پر سود، جسے عموماً انٹرسٹ بولتے ہیں. انٹرسٹ کیا ہے کہ آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے، آپ بے روزگار ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، بزنس کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں، لہذا آپ کسی امیر شخص سے یا بینک سے قرض لیتے ہیں، 1 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ جو بھی ہو، اور پھر اس مال کو انویسٹ کرتے ہیں، اور اس پر جو بھی آپ کی محنت، کام کاج سب کچھ ہوتا ہے وہ آپ کا. لیکن جب آپ وہ قرضہ واپس کرتے ہیں جو تجارت کے لیے آپ نے لیا،
تو اس پر بھی آپ ایکسٹرا مال واپس کرتے ہیں. تو دونوں میں ایک ہی چیز پائی جاتی ہے، خاص ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہو یا تجارتی غرض کے لیے لیا گیا ہو. اصل چیز جو دونوں میں کامن ہے وہ کیا ہے؟ اضافے کے ساتھ پیسے کو واپس کرنا. اسلام میں دونوں ہی کی ممانعت ہے، خواہ کوئی کسی مجبوری کے تحت قرضہ لے اس پر سود دے یا پھر کسی تجارت و صنعت کے لیے. جہاں تک قرض پر نفع لینے کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو تم نے قرض دیا اس کا ہدیہ بھی قبول نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ قرض دینے والے کو خوش کرنے کے لیے اسے فائدہ پہنچا رہا ہو، جبکہ ہدیے کی اصل اسپرٹ کچھ اور ہوتی. اسی طرح ایک بزرگ کا عمل یوں بھی رہا کہ وہ جس کو قرض دیتے اس کی دیوار کے سائے تلے کھڑا ہونا بھی پسند نہ کرتے کہ کہیں یہ بھی سود میں شمار نہ ہو.